بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے ایک یتیم بچہ جب رات کو بھوکا سوتا ہے تو آسماں پر فرشتے اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں، اور جو انسان یتیم کے آنسو پونچھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل پگھل جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہے یتیم کا حق۔ اسلام میں یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ ابھی سنِ بلوغت کو نہ پہنچا ہو۔ یہ بچے نہ صرف والد کے سہارے سے محروم ہوتے ہیں بلکہ محبت، شفقت اور رہنمائی کے سب سے بڑے چراغ سے بھی۔ قرآن میں یتیموں کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ جو لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں یا ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ حقیقت میں دین کے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا، یعنی یتیم کی پرواہ کرنے والا جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، ایک بار ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میرا دل سخت ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، عبادت میں ہوش نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا۔ وہ صحابی جب یتیم کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کھانا کھلایا تو اس کے دل کی سختی دور ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ یہ ہے یتیم کی خدمت کا اثر۔ یہ تو صرف اس یتیم کی زندگی بدلتا ہے جبکہ آپ کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پیٹ آگ سے بھرے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی رشتہ دار یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سناتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز یتیمی میں کیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں کی تکلیف سب سے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تو سہارا دیا۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا، ہمیں بھی یتیموں کو سہارا دینا چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک یتیم بچہ آیا اور بولا، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ بزرگ نے فوراً اپنی قمیض اتار کر اس یتیم کو دے دی اور خود پھٹے پرانے کپڑوں میں گھر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ بزرگ نے جواب دیا، اگر میں یہ نہ کرتا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے یتیم میرا گریبان پکڑ لیتا۔ یتیم کی دعا بہت قیمتی ہے۔ وہ بچہ جس کے پاس والد کی شفقت نہیں، جب وہ آپ
کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور یتیم کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جو لوگ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون، برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے علاقے کے یتیموں کی مدد کریں۔ اگر مال نہیں ہے تو محبت اور شفقت دیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس سے پیار کریں، اپنے بچوں کو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سکھائیں۔ یتیم بچہ کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اگر ہم اس کے سہارا بن جائیں تو یقین مانیں یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی دل کو چھو لینے والی کہانی اور سبق یتیم کا حق۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیے تاکہ یہ نیکی آپ کے ذریعے بھی پھیلے۔